وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی آیات ہیں جو سورہ یاسین کی آیات ہیں، اور یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ڈرو، ما بین ایدیکم، اپنے جو کچھ سامنے ہے اس سے ڈرو، وما خلفکم، اور اس چیز سے ڈرو جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم نازل ہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی پیچھے جو بحث چلی اور پیچھے جو بیان اللہ رب العزت نے فرمایا، جو باتیں ارشاد فرمائی، ان باتوں کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کی توحید اختیار کرنی چاہیے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اصحاب قریہ کی مثال دی پیچھے اللہ رب العزت نے کہ اصحاب قریہ کے لوگ جو تھے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلائل توحید اللہ نے بیان کیے، اس کے نہ ماننے والوں پر عذاب کی وعیدیں بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے دنیا میں بھی آ سکتا ہے. دنیا میں بھی تو عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے. اور جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ہم چاہتے تو ان کو دنیا میں بھی ہلاک کر سکتے ہیں، غرق کر سکتے ہیں. جب انسان کسی سواری پہ جاتا ہے، ہوائی جہاز میں جا رہا ہوں تو کتنی دیر لگتی ہے جہاز کے تباہ ہونے میں؟ الامان والحفیظ، اللہ سب کو بچائے. لیکن کوئی بات ہے، مشینی تو ہے نا، مشینی ہے، کچھ بھی بات ہو سکتی ہے. دن رات ہم اور آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں طرح طرح کے حادثات کے بارے میں. کشتیاں ہیں، پانی کے جہاز ہیں، یہ تو اللہ ہی نے تھاما ہوا ان کشتیوں کو پانی کے اوپر. وہ کشتی نیچے بھی جا سکتی ہے، پانی میں بھی جا سکتی ہے. ہم جس گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اور آپ دن رات حادثات نہیں دیکھتے گاڑیوں کے کہ کس طرح کھڑی کھڑی گاڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، چلتی ہوئی گاڑیوں سے دوسری گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کسی بھی مرحلے پر آ جاتی ہے، ناگہانی جس کو کہا جائے. کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اللہ کی طرف سے ناگہانی اموات کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ ڈرو ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، جو عذاب تمہارے سامنے سے آنے والا ہے دنیا میں اور پیچھے سے آنے والا ہے یعنی آخرت میں، جو کہ یقینی عذاب آنے والا ہے، اس سے ڈرو. جب انسان کو عذاب کا ڈر ہوتا ہے بہت سارے گناہوں سے رکتا ہے.
جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے بڑی بڑی خرابیوں سے انسان رکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈر اپنے اندر پیدا کرو. جب یہ ڈر اپنے اندر پیدا کرو گے تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. دیکھو دو وجہ سے اللہ کا رحم آتا ہے. ایک اس وجہ سے کہ آدمی اپنی آخرت کو جب سامنے رکھتا ہے، اپنی موت کو سامنے رکھتا ہے تو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے. اور دوسرا اس لیے کہ اللہ کا مطلق اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا یہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا انسان کو مورد بناتا. اللہ کی رحمت آتی. جب انسان اس چیز سے ڈر جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ہم دنیا میں کتنی پرواہ کرتے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پر عام انسانوں کی کہ جی ہم قانون کے خلاف ورزی نہ کریں تو ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کیس ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی اور حکومتی ادارے ہمارے پیچھے پڑ جائیں. ہم قانون کی پابندی کرتے ہیں. تو دنیا کے ڈر کی وجہ سے ہم بے شمار قوانین کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں. دن میں پریشان بھی ہوتے ہیں دل کے اندر، لیکن ڈرتے ہیں کہ ابھی ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں فلانا ہمارے اوپر کیس بن جائے گا، فلانی کارروائی ہو جائے گی، فلانی پکڑ میں آ جائیں گے. یہ تو دنیا ہے. اور اللہ کی جو پکڑ ہے وہ تو بڑی شدید ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے رب کی جو پکڑ ہوتی ہے بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے. لہذا جب انسان کو اس کا ڈر ہو گیا کہ اللہ کے سامنے جواب دینا، قرآن کریم میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ ہاں مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہوگا تو میں جواب کیسے دوں گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک لیا. اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوا اور خواہشات نفسانی سے روک لیا. خواہشات نفسانی کا مطلب کیا کہ دل چاہ رہا ہے کہ یہ گناہ کرو، دل چاہ رہا ہے یہ کرو، دل چاہ رہا ہے ساری پابندیاں ختم کرو، بس آزادی کی زندگی گزارو. تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس انسان کا ٹھکانہ جنت میں ہے. دو کام کیے. کسی بزرگ نے یوں فرمایا کہ انسان دو قدم اٹھا لے، انسان کیا کر لے؟ دو قدم اٹھا لے، تیسرا قدم اس کا جنت میں ہوگا. انہوں نے کہا وہ کون کون سے دو قدم ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ ایک قدم یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے کہ اللہ کے سامنے جواب کیا دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر عمل کرنے سے رک جائے. فرمایا تو قرآن کریم میں اسی کو کہا کہ اما من خاف مقام ربی، کوئی انسان اگر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الهوى، اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک لیا، فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جنت اس کا ٹھکانہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہر وقت دل میں خیال ہونا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. دیکھیے ہم دنیا کی ذرا سے فائدوں کے خاطر ہم کتنی خرابیوں سے دنیا کی رک رہے ہوتے ہیں. گاڑی چلا رہے ہیں، یہ غلط ڈرائیونگ کریں گے چالان ہو جائے گا. حالانکہ چالان کی کیا حیثیت ہے؟ خدا آخرت کی پکڑ کے آگے، اللہ کی پکڑ کے آگے چالان کی کیا حیثیت ہے؟ آدمی اسپیڈ کو دیکھتا رہتا ہے، میری اسپیڈ جو ہے وہ اس لمٹ سے اوپر تو نہیں جا رہی کیونکہ چالان ہو جائے گا. سگنل میں نہ توڑ دوں اس لیے کہ چالان ہو جائے گا. اسی طریقے سے اور زندگی کے معاملات ہوتے کہ جی فلانا نوٹس آ جائے گا، فلانی عدالت کی پکڑ آ جائے گی، فلانا میرے اوپر کیس بن جائے گا. ان چھوٹے چھوٹے ڈر کی وجہ سے ہم کتنے بڑے بڑے غلط کاموں سے ہم رکتے ہیں.
تو جہاں معاملہ دائمی سزا کا ہو، جہاں معاملہ دائمی عذاب کا ہو، جہاں اللہ کی طرف سے پکڑ کا اندیشہ ہو، جب یہ خیال انسان کے دل میں آتا ہے کہ مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بتانا ہوگا، اللہ کے سامنے مجھ کو جواب دینا ہوگا کہ میں نے کون سا کام کیوں اور کیسے کیا تھا، تو اندازہ کیجئے کہ یہ خیال کا پیدا ہونا یہ کتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ کچھ سوال ایسے ہیں جس کے بغیر انسان آخرت میں اپنی جگہ سے سرک بھی نہیں سکے گا، ہل بھی نہیں سکے گا۔ ایک یہ کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا بڑا سوال ہے۔ کہنے کو تو دو جملے، ذرا میں اور آپ اس جملے کو ذرا غور کرنا شروع کریں تو آدمی کی ٹانگیں لرزتی ہیں۔ مال کہاں سے کمایا، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، مال کہاں خرچ کیا۔ تیسرا سوال، جوانی کن کاموں میں ضائع کی، کن کاموں میں لگائی۔ اب پہلے سوال پر آ جائیں۔ یہ سوال میرے آپ سے جب بھی کسی انسان سے، ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ جی مال کہاں سے کمایا تھا، اس کا ذرا جواب تو سوچیں میں اور آپ مل بیٹھ کر کہ ہم سے یہ بے احتیاطی تو نہیں ہوئی، یہ بے احتیاطی تو نہیں ہوئی، کسی کا ہم نے حق تو نہیں مارا، کسی کی میراث تو نہیں ہم نے روکی، کسی کے ساتھ ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا، کسی کے ساتھ ہم نے کوئی دغا بازی دھوکے بازی تو نہیں کی، کیونکہ اس کے سوال کو نمٹائے بغیر آگے مسئلہ حل نہیں ہونا۔ یہی اتنا بڑا سوال ہے، اتنا بڑا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سوال کو خیر و خوبی سے نکال دے، ہر سوال بڑا ہے اللہ کی بات ہے۔ پھر دوسرا سوال کہ مال کہاں خرچ کیا۔ اب ہم بعض اوقات اس غلط فہمی اور اس دھوکے میں رہ جاتے ہیں کہ جی میرے پاس پیسے تو ہیں، اگر میں نے تھوڑے سے پیسے ادھر ادھر لٹا دیے، اڑا دیے تو کیا گیا میرا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے، میں مانتا ہوں، لیکن ہے نا میرے پاس بہت کچھ، تو اگر میں نے کر دیا تو کر دیا۔ نہیں، اللہ نے ہمیں رزق دیا ضرور ہے، لیکن برباد کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اپنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اپنے فضل سے دی، ہمارے کسی استحقاق کے بغیر دی، بربادی لگانے کے لیے نہیں دی۔ پیدا تو اللہ نے کیا نا رزق کو، یہ میں نے اور آپ نے پیدا کیا۔ جتنی اشیاء ملتی ہیں، کیا ہم میں سے کسی انسان کے بس میں کہ کوئی ایک چیز پیدا کر لے؟ خرید تو سکتے ہیں لیکن پیدا تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے، تو ہمارے کام نہیں آتا تو ٹھیک ہے ہم نہیں استعمال کرتے، لیکن ہم کو اس بات کا کیا حق ہے کہ اس اللہ کی دیوی عطا کو، اللہ کی دیوی نعمت کو دوسروں سے بھی چھین لیں۔ اگر ہم نہیں استعمال کر پا رہے تو کیا ہم دوسرے سے چھینیں گے؟ وہ دوسرے کا حق ہے، اب نہ لو، دوسرا انسان لے لے گا۔ ہم نہیں استعمال کر رہے، اللہ کی مخلوق جانور ہیں، پرندے، حشرات الارض ہیں، ہم ان کو ڈال دیں، اللہ کی مخلوق کے کام آ جائے گا۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دیوی عطا، اللہ کی دیوی چیزیں ہم اس کو ضائع کر دیں؟ ہمیں کوئی حق نہیں، اس کا ہم سے سوال ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا سورۃ التکاثر کے آخر میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا اس دن روز قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ہر قسم کی عطا کردہ نعمت کا۔ جتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی دنیا میں، یہ سوال کیا جائے گا بتاؤ اس کو خرچ کیسے کیا تھا؟ تکبر کیا تھا؟ بڑائی دماغ میں آئی تھی کہ مجھے اللہ نے یہ نعمتیں دی، میں ایسا اور میں ویسا، تو میری اور آپ کی کیا مجال ہے نعمتیں پیدا کرنے میں اور نعمتیں حاصل کرنے میں؟ یہ تو اس کی عطا ہے، اس کی دین ہے۔
تو جب ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے، غلط جگہ پہ استعمال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ مثال اللہ کے آگے تو کوئی مثال نہیں پھٹا سکتی، لیکن سمجھانے کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارا بچہ ہو چھوٹا، ایک تو ہوتا ہے بالکل چھوٹا معصوم بچہ نا سمجھ، میں اس کی بات نہیں کرتا، میں اس کی بات کرتا ہوں جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں، 8-10 سال کے بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، آپ ان کے لیے، باپ ان کے لیے بڑی محنت سے، بڑی محبت سے ایک چیز خرید کے لایا، اب وہ تو باپ ہی جانتا ہے نا کہ اس نے کس طرح پیسے بچا کر اپنے بچے کے لیے ایک مہنگی چیز خریدی، ایک تحفہ خریدا، کوئی کھلونا خریدا، اور بچے صاحبزادہ نے اس چیز کو ایک ہی دن میں توڑ تاڑ کے برابر کر کے پھینک بھی دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے وہ تو برداشت، وہ تو چلتا ہے، لیکن جب اپنا بچہ، سمجھدار بچہ دیکھ رہا ہے باپ کے، اس نے کوئی قدر ہی نہیں کی میری تحفے کی، اتنی مہنگی میں نے چیز لا کر دی، اس نے اٹھا کر یوں کر کے پھینک دیا، اڑا دیا، تو دل کو دکھ تو نہیں ہوتا؟ کیسے دکھ نہیں ہوگا کہ باپ محنت کر کے کماتا ہے، بچے کے شوق کے لیے لایا، بچے نے قدر ہی کوئی نہیں کی۔ ایک مرتبہ آپ لاؤ گے، 2 مرتبہ لاؤ گے، 3 مرتبہ لاؤ گے، آپ کہو گے چھوڑو یار اس کے لیے کیا لینا، اس کو قدر ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دینے سے تھکتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دینے سے عاجز نہ آتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، وہ تو دیتے رہتے دیتے رہتے دیتے رہتے ہیں، لیکن اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے بندے کی اس ناقدری کے اوپر، جو بندہ اللہ کی دی ہوئی عطا، دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، کتنا اللہ ناراض ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا؟ ہمارے ہاں حدیث شریف میں فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آ جائے گا کہ آدمی مال کماتے وقت یہ سوچے گا نہیں، یہ پوچھے گا نہیں کہ مال کہاں سے آیا، نہ پرواہ کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، بس آ رہا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے پرواہ ختم ہو جائے گی حلال حرام کی، بالکل پرواہ ختم، جب مال آ جائے کسی طریقے سے بھی آ جائے، آپ کسی کو کوئی بات بتائیں وہ کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا نا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو صرف دین کی وہ بات پسند ہوتی ہے جو ان کے فائدے میں، جس سے فائدہ ہو رہا ہو نا، وہ تو بہت اچھی لگتی ہے، اور جہاں کوئی بات سے اپنے اوپر زد پڑی اس سے ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کریم نے سے کہا کیا تم قرآن کریم کے بعض حصوں پر ایمان لائے اور بعض حصوں پر ایمان نہیں لائے؟ وہ چیزیں جو تمہاری مرضی کی ہوئی وہ تو قرآن پاک کی لے لی، جو اس کے زد پڑی اس کو چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم لوگ ڈرو اپنے سامنے والے آنے والے عذاب سے جو دنیا میں آتا ہے، جو تم سے پیچھے ہے، جو آخرت میں آئے گا، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی آتی اور غیر مسلموں کا حال بتاتے تو وہ لوگ اس سے اعراض برتتے ہیں، اس کو ٹلاتے ہیں۔ اللہ کی کوئی نشانی ہے، اعراض برتتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ ابھی بھی وہ لوگ جو مسلمان بھی ہیں ان کے سامنے بھی جب اللہ کی بہت ساری چیزیں، نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ سمجھے نہیں ہے اس آیت کا مطلب، اس کی تو سائنٹیفک یہ وجہ ہے اور اس کی سائنٹیفک یہ وجہ ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائیو، سائنس جو ہے وہ تو قرآن پاک کے خلاف تو نہیں ہے، وہ تو سائنسی چیزیں جو ہیں، سائنسی ایجادات جو ہیں، سائنسی تحقیقات جو ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور زیادہ صاف کرتی ہیں، اور زیادہ بتاتی ہیں۔ بات تو دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس سے یہ چیز کیوں نکالی۔ اسی لیے ایمان در حقیقت اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے جو انسان ایمان کو قبول کرتا ہے، ورنہ آپ دیکھو
کتنے بڑے بڑے سائنسدان جو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں. بڑے بڑے ڈاکٹر جو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ انسان کے اندر، یہ چھوٹا سا انسان کا جسم ہے، کیسے اللہ کا قدرتی نظام کار فرمائے، کیسی اللہ کی ایک ایک چیز پیدا کردہ اللہ کی جو انسانی جسم میں اللہ نے بنائی. ہر چیز قدرت کا ایک شاہکار ہے، ہر چیز قدرت کا ایک شاہکار ہے. ساری دنیا مل کر بھی اس چیز کو بنا نہیں سکتی، لیکن جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. اللہ کو نہیں پہچان سکے ان چیزوں سے. اللہ اکبر. اللہ کو نہیں پہچان سکے کہ یہ پیدا کرنے والا خالق ہے، اور یہ ایسا ہے جس کے اوپر ایمان لایا جائے، یہ ایسا ہے جس کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے. تو اس کو فرمایا کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی، ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو وہ لوگ اس کو ٹلاتے ہیں. پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے، کیا تعبیر کرتے ہوں گے، مانتے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ دو مکالموں کو ذکر کیا، دو باتوں کو ذکر کیا. ایک بات تو یہ کہ جب ان کے سامنے رب کی کوئی نشانی بیان کی جاتی ہے وہ اس کو مانتے نہیں، ایک یہ بات بیان کی. دوسری یہ بات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ اذا قیل لهم انفقوا، ان غیر مسلموں کو جب کہا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ نے جو رزق عطا کیا، آپ کو اللہ نے جو مال و دولت دی، اس مال و دولت میں سے آپ خرچہ کرو، اس مال و دولت میں سے آپ غریبوں کو، مسکینوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. تو جواب میں کافر لوگ یوں کہتے ہیں، قال الذین کفروا، جواب میں کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، کن سے کہتے ہیں؟ اہل ایمان سے. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم کیوں کھلائیں اپنے مال میں سے ان غریبوں کو؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ براہ راست کھلا دے. ان انتم الا فی ضلال مبین، غیر مسلم مسلمانوں کو کہتے تھے تم لوگ تو واضح گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کیوں اپنے مال میں سے غریبوں کو کھلائیں، ہم کیوں اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کو کھلائیں؟ ان کو اگر کھلانا ہوتا اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو اپنے مال میں سے کھلا دے، ہم نہیں خرچ کرتے مال. یہ دو باتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی. ایک تو یہ کہ جب ان کو اللہ کی نشانی بتائی جائے تو یہ انکار کرتے، مانتے نہیں ہیں. دوسرا، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ مال و دولت دیا، اس مال و دولت میں سے تم غریبوں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کھلائے پلائے، ہم کیوں کھلائیں؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کی مخلوق ہے نا، ایک جانور ہے، ایک پرندے ہیں، سمندری مخلوقات ہیں، انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ رزق براہ راست دیتا ہے. عجیب بات ہے. آپ چڑیاؤں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، وہ خود آئیں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے نا، خود آ کے خود کھانا کھائیں گے، ڈائریکٹ خود لے رہے ہوں گے. یا چوپائے ہیں، خود کھانا کھا رہے ہوں گے، کوئی واسطہ نہیں بن رہا ہوتا، خود ہی جائیں گے جھاڑیوں میں سے، کھائیں گے پیئیں گے، چریں گے وریں گے، کچھ ہوگا کھائیں گے. لیکن اللہ نے انسان کا نظام ایسا بنایا کہ انسان کو رزق اللہ نے انسان کے واسطے سے دیا. یہ اللہ کا نظام. اب ہم لوگ ہیں، تمام انسان ہیں، جب چھوٹے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے تھے، ماں باپ ہمارے رزق کا انتظام کرتے تھے، کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. جب بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز اس کی غذا ہوتی ہی نہیں ہے. 2 سال تک تو بچہ دودھ پیتا ہے. ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دودھ ماں کی چھاتیوں میں اتار دیتے، تاکہ اگر خریدنے کا مرحلہ ہوتا، پتہ نہیں کوئی کسی بچے کی ماں خریدنے کے قابل بھی ہوتی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے خود بخود دودھ اس ماں کے سینے میں اتار دی.
اس کی جو مدت رضاعت ہے، اس پوری مدت رضاعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مفت میں دودھ کا انتظام کر دیا۔ پھر جب بچے بڑے ہوتے، ماں باپ ہوتے، تو ماں باپ اپنے بچوں کا انتظام کرتے رہتے۔ پھر نظام بھی اللہ نے ایسا بنایا کہ آدمی جب اکیلا ہوتا ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی بھی ہوتی، تمام انسان تجربہ کر لیں، آمدنی بڑی محدود ہوتی ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی آمدنی بڑی محدود ہوتی ہے، کیونکہ اکیلا انسان ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی شادی کروا دیتے، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اب ایک اور جان اس کے ذمے میں آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، آدمی کا اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں۔ دوسری اولاد ہوئی، اللہ نے اور رزق بڑھایا، تیسری ہوئی اور رزق بڑھایا۔ وہ آدمی اپنا موازنہ کرے کہ شادی سے پہلے اس کا ذریعہ آمدنی کتنا تھا اور آج شادی کے بعد، بچوں کی پیدائش کے بعد اس کا ذریعہ آمدنی کتنا ہے۔ آپ فرق محسوس کریں گے کہ ذریعہ آمدنی بہت بڑھ چکا ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ ذریعہ آمدنی جو بڑھ رہا ہے، وہ اللہ بڑھا رہے ہیں ان آنے والی روح کی وجہ سے، ان آنے والی جانوں کی وجہ سے، جن کو ان کے ذمے میں اللہ نے کر دیا۔ اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، ان کا رزق ان کے ساتھ آ رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ چوتھے مہینے میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور اس بچے میں اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں، چوتھے مہینے میں اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں بچے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ چیزوں کو لکھ لو۔ ایک ان میں کہا جاتا ہے کہ کتنے سال زندہ رہے گا، کون سی زمین میں مرے گا، نمبر 3 یہ کہ کتنا رزق استعمال کرے گا۔ رزق تو اس کا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے روح پڑتے ہی اللہ نے اس بچے کا رزق لکھوا دیا۔ اب جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو جو اللہ نے رزق اس کا لکھوا دیا ہوگا وہ تو اس کو مل کر رہے گا، کوئی اس کا رزق نہیں چھین سکتا۔ اب وہ ترتیب اللہ کے دینے والے ہاتھوں کی ترتیب بنی ہوئی ہے کہ جس ماں باپ کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا، جس بچے کی پیدائش جن ماں باپ کے گھر میں ہوئی، اللہ نے وہ رزق واسطے سے اس ماں باپ کے گھر میں پہنچا دی۔ اب وہ ماں باپ اس کو ذریعہ بنا رہے ہیں، ماں باپ کے ذریعے سے رزق جا رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے رزق کا نظام جانوروں میں، چرندوں میں، چرند پرندوں میں وہ ڈائریکٹ رکھا ہے، براہ راست رکھا ہے، اور انسانوں کے اندر اللہ نے رزق کا نظام واسطہ در واسطہ رکھا ہے۔ آدمی جاب کرتا ہے، اچھا اتنے سارے آدمی گھر کے اندر ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، یا کسی کے ساتھ اس کے والدین رہتے ہیں اور اس کا کفالت بھی بیٹے کے ذمے میں ہے، تو اتنے سارے آدمی کو یہ پال رہا ہے، لیکن وہ جو آدمی ہے وہ کہیں جاب کر رہا ہے، یا کہیں ملازمت کر رہا ہے، یا کہیں وہ کاروبار کر رہا ہے۔ اگر ملازمت کر رہا ہے تو وہ ادارہ کے ذریعے سے اس کو رزق دیا جا رہا ہے، اور اگر وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو گاہکوں کے ذریعے سے اللہ رزق دے رہا ہے۔ لیکن بنایا اللہ نے ایک ذریعہ ہے، انسان کا ذریعہ انسان کو بنایا، واسطہ در واسطہ، وہ اس کو دے رہا ہے، یہ اس کو دے رہا ہے، یہ اس کو کر رہا ہے۔ آدمی سمجھتا میں کر رہا ہوں، کر صرف اللہ رہا۔ اب دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی دکانیں ہوتی ہیں، آپ دکان پہ اچھا سامان رکھ سکتے ہیں، آپ دکان کو اچھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، آپ دکان کی اچھی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن دکان پر گاہک کا آنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ ہی بھیجتا ہے۔ آپ سارے کام کر لیں، کوئی نہیں آ رہا گاہک، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو بھی گاہک چلا آ رہا ہے۔ یہ تو اب یہ ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو گاہک بن کر آ رہا ہے، یہ در حقیقت اللہ انسان کے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق کا نظام واسطہ در واسطہ کیوں رکھا؟ انسان کے رزق کا نظام اللہ نے واسطہ در واسطہ کیوں رکھا؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ اللہ دے سکتا ہے ڈائریکٹ، جیسا پرندوں کو دے رہا ہے ہمیں بھی دے سکتے ہیں، جانوروں کو دے رہے ہیں ہمیں بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ
اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالی نے انسانوں کا نظام ایک دوسرے کے تعاون پہ بنایا. دیکھو جانور بھی تو بیمار ہوتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ جانور بیمار نہیں ہوتے. بھوک اس کو بھی لگتی ہے، سردی اس کو بھی لگتی ہے، اس کی ساری ضرورتیں ڈائریکٹ پوری ہو رہی ہیں. دیکھ لو آپ کتنی لمبی لمبی عمریں پرندوں کی ہوتی ہیں، کوے کی کتنی لمبی عمر ہوتی ہے، بعض جانوروں کی کتنی ہوتی ہے. وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. جنگل میں ہی رہ رہے ہیں، اپنے گھونسلوں میں رہ رہے ہیں، بیمار ہوئے خود بخود ٹھیک ہو گئے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہمیں جو طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ صحیح نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے اللہ نے لباس ڈائریکٹ بنا دیا، ایسی کھال ان کی بنا دی، ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. گرمی سردی سب پہ چلتی ہے. ہم کپڑوں کے محتاج ہیں. گرمیوں کے لیے گرمیوں کے کپڑے چاہیے، سردیوں کے لیے سردیوں کے چاہیے. سردیوں میں سویٹر بھی چاہیے، جیسا موسم جیسی سردی اس کے لحاظ سے ہمیں چیزیں چاہیے. لیکن سب واسطہ در واسطہ ہے، جانوروں کا سب ڈائریکٹ ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون اور ایک دوسرے کے باہمی ربط سے بنایا. یہ دنیا ربط کے ساتھ ہے، انسانوں کی دنیا ربط کے ساتھ ہے. انسان کا مسئلہ بھی انسان ہے، انسان کے پرابلم بھی انسان سے ہیں، اور ان پرابلمز کا سلوشن بھی انسان سے ہے. دیکھ لیجئے آپ، ہماری مسائل بھی پیدا کرتے ہیں انسان کے، اور ان مسائل کا حل بھی اللہ نے انسانوں سے ہی رکھا ہے. یہ اللہ نے انسان بنایا، ایک دوسرے کے ساتھ انسان کا نظم بنایا اللہ نے. اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر اللہ کو نہیں مانتے، نہ مانو، بے شک اللہ تعالیٰ زبردستی کسی سے اسلام قبول نہیں کرواتا، لیکن انسانیت کا جو تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرو. یہ انسانیت کا تقاضا ہے. تو اس انسانیت کے تقاضے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو مال دیا، اس مال سے تم ان غریبوں کو، ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچاؤ. ہم اسلام کی وجہ سے بات نہیں کر رہے، انسانیت کے رشتے سے بات کر رہے. اس کا بھی ان غیر مسلموں نے الٹا جواب دیا. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تمہارے پاس جو اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہی اس لیے انسان غور کرے کہ یہ ہوا کیسے، اس کے وجوہات کیا تھی، ان سے بچنے کے ذریعے کیا ہیں. آئندہ کوئی اگر خدا نہ خواستہ ناگوار بات پیدا ہوئی ہے تو آئندہ اس طرح کی بات پیدا نہ ہو، اور اچھی کوئی بات ہے تو اس کو دیکھا جائے تاکہ یہ چیزیں بار بار ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے جتنی ہم نے تم کو چیزیں دی دنیا میں، نشانیاں دی اپنی، تم ان نشانیوں سے اللہ کی وحدانیت پر غور کرتے، اس خالق کائنات کے پر غور کرتے، اس دینے والے کے اوپر غور کرتے، تم نے اس کو بھی اعراض برتا. فرمایا کہ در حقیقت دنیا جو ہے نا، وہ دنیا در حقیقت کیا ہے؟ اس کا نظام ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے وابستہ ہے. اس کا نظام ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے وابستہ ہے. انسان دوسرے کی ضروریات کو حل بھی کرتا ہے، انسان ایک دوسرے کو مشکلوں میں بھی ڈالتا ہے. یہ دنیا کا نظام، انسانوں کا نظام اللہ نے بالکل علیحدہ بنایا. اس انسانیت کے واسطے سے اللہ نے ان کو فرمایا کہ دیکھو تم لوگ دوسروں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں یہ اللہ کا حکم ہے وہاں انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کو پہنچے، ہر انسان دوسرے انسان کی ضرورت کو پورا کرے اور دوسرے کے ساتھ وہ کھڑا ہو. اس لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو مال و دولت عطا فرمائے. قال الذین کفروا، تو کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، اہل ایمان کو، انطعموا، کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں؟ من لو یشاء اللہ اطعما، جن کو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ خود کھلا سکتا تھا جیسے جانوروں کو کھلاتے ہیں، ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں انسانیت کے ناطے سے کر رہے ہیں. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہو. یہ گمراہی یہ کہ در حقیقت اللہ نے یہ جو بات کی، یہ در حقیقت ایک انسانیت کے رشتے سے کی.
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کفار کی عادت تھی، جب ان کو اللہ کا حکم زیادہ پہنچایا جاتا، اللہ کا پیغام ان کو جب زیادہ پہنچایا جاتا، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا بھائی تم کہتے ہو کہ اگر ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی. تو اگر اللہ کی پکڑ آنی ہی ہے تو پھر آ جائے، ہم بھی دیکھیں کہ بھئی تمہاری بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یوں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، وہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ وعدے کا دن کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں ما ينظرون، وہ لوگ انتظار نہیں کرتے، وہ لوگ راہ نہیں تکتے، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چنگھاڑ کی، ایک چیخ کی، جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جب کبھی آئے گی پکڑ تو ایک چیخ آئے گی. تاخذہم، وہ چیخ آ کر ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اس طرح پکڑ لے گی کہ وہ لوگ آپس میں جھگڑتے کے جھگڑتے ہی رہ جائیں گے. حدیث شریف میں فرمایا جب قیامت آئے گی تو اس طرح قیامت آئے گی کہ لوگوں کو سوچنے کا بھی وقت نہیں ملے گا، بلکہ فرمایا کہ تاجر اپنے تھان کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کپڑے کے، اپنی دکانوں کے اندر وہ ساز و سامان بکھیر کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اچانک قیامت آ کے دبوچ لے گی. ان کو یہ بھی موقع نہیں ملے گا کہ اپنے سامان کو سمیٹ ہی لے. دو آدمی باتیں کر رہے ہوں گے، باتیں کے باتیں کرتے رہ جائیں گے. اللہ فرماتے فلا يستطيعون توصیۃ ولا الى اہلہم یرجعون، جب اللہ کی پکڑ ان پر آئے گی تو ان لوگوں کو قدرت نہیں ہوگی، ان لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہوگی کسی کو وصیت کرنے کی. اپنے مال کی وصیت کرتا ہے نا کہ میرے مال کو اس طرح نہیں اس طرح کر دینا، ایسے نہیں ایسے کر دینا، تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہوگی وصیت کرنے کی. ولا الی اہلہم یرجعون، نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جانے کی ان کے پاس کوئی طاقت ہو. اتنا بھی وقت نہیں ملے گا کہ گھر کے پاس جا سکے. حقیقت بھی یہی ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی وقت آتا ہے، کسی انسان کو منٹ اور لمحہ بھی بعض اوقات نہیں ملتا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے جواب ان کی بات کا دیا کہ وہ کہتے ہیں نا بتاؤ اللہ کی پکڑ کب آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو بس زیادہ مت کہا کرو کہ پکڑ کب آئے گی. جس وقت پکڑ آ گئی اس وقت کسی چیز کی مہلت ملے گی نہیں. اور یہ ایک قوم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں کو قرآن کریم میں ذکر فرمائے، جتنی قوموں کے اوپر عذاب کے ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمائے، قرآن کریم کے ان واقعات سے پورا بھرا پڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب کے ذکر کیے. بڑی بڑی طاقتور قومیں، بڑے بڑے اونچے گھر بنانے والے، مال و دولت، اپنے صحت کے لحاظ سے بڑے بڑے لوگ، جب اللہ کی پکڑ آئی، آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کوئی انسان ان کے بارے میں نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، نہ ان کی آہٹ کسی کو سنائی دیتی ہے. تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسے آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ کب آئے گی، گویا کہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تمہارا اللہ نعوذ باللہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب احمقانہ باتیں. پچھلی قوموں کے حالات پر غور کرو، پچھلی قوموں کے حالات کو دیکھو کہ کیسے اللہ نے ان کو پکڑا، جب پکڑا تو پھر ان کے پاس ہلنے کی گنجائش نہیں آئی. اسی پر بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ رکوع پورا ہو گیا اور آیت نمبر 50 پوری ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك
والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ یا رب کریم قرآن پاک کو یا اللہ اپنی زندگیوں میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت